الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 27واں حصہ ہے، اور آج ہم اس میں ہجرت کے 90 سال کے کچھ واقعات پہ بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم سن ہجری 9 محرم کے مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے کچھ عاملوں کو الگ الگ قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان عاملین کی ایک لمبی فہرست ہے 15 سے 16 کی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء اور عاملین ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات اور جزیہ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اب محرم سن ہجری 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو بنو خزاعہ کے صدقات کو وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیے کہ اچانک ان پر بنو تمیم نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت عیینہ بن حصن فزاری کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنو تمیم پر ان کے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 مردوں، 21 عورتوں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب قیدیوں کو مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کا رئیس اعظم اقرع ابن حابس، ان کا خطیب عطارد اور شاعر زبرقان بن بدر بھی اس وفد میں آئے تھے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے اللہ کے نبی کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مبارک کمرے میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ حضرت بلال اور دوسرے صحابہ نے بہت کوشش کی، ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ اللہ کے نبی کے گھر کے پاس شور نہ مچاؤ۔ اللہ کے نبی جب ظہر کی نماز کے لیے خود مسجد میں تشریف لائیں گے تو تم اپنی بات ان کے سامنے رکھ دینا۔ مگر یہ لوگ ایک نہ مانے، شور مچاتے ہی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے تو بنو تمیم کا جو رئیس اعظم تھا اقرع ابن حابس، وہ بولا کہ محمد ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بات کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جس کی تعریف کریں تو وہ مزین ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ جس کی مذمت بیان کریں تو وہ عیب سے داغدار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، یہ تو اللہ ہی کی شان ہے، اللہ کی مدح زینت، اس کی مذمت داغ ہے۔ تم لوگ یہ کہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ یہ سن کر بنو تمیم کہنے لگے کہ ہم اپنے خطیب، اپنے شاعر کو لے کر یہاں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے جو فخر کے قابل کارنامے ہیں ان کو بیان کریں اور اپنے مفاخر کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، نہ میں شعر و شاعری کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ اس طرح کے فخر کا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، میں تو خدا کا رسول ہوں، اس کے باوجود اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی اقرع ابن حابس نے اپنے خطیب عطارد کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنی خوبیاں، اپنے آباء و اجداد کی فضیلتیں بڑے اچھے انداز میں ایک دھواں دار خطبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے خطیب حضرت ثابت بن قیس کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر ایسا فصیح اور بلیغ اور با اثر خطبہ دیا کہ بنو تمیم ان کے کلام سے، ان کے مفاخر کی عظمت سن کر دنگ رہ گئے، اور ان کا خطیب عطارد بھی ہکا بکا رہ کر شرمندہ ہو گیا۔
پھر بنو تمیم کا شاعر زبرقان بن بدر اٹھا، اس نے ایک قصیدہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو اشارہ فرمایا تو انہوں نے ایک ایسا خوبصورت اور فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا قصیدہ پڑھا کہ بنو تمیم کا شاعر الو بن گیا۔ بالآخر اقرع ابن حابس کہنے لگا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے ایسی تائید اور نصرت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر فضل و کمال ان پر ختم ہے، اور بلا شبہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر جھکا دیں۔ چنانچہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے فرما بردار ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرمایا اور یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اسی سن ہجری 9 میں ربیع الاخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلے طے کے بت خانوں کو گرا دے۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانے کو گرا ڈالا، کچھ اونٹوں کچھ بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینے لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، میں ایک کمزور ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عطا کیا، اور یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آگاہ کیا، اللہ کے نبی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی ابن حاتم اپنی بہن کی زبان سے اللہ کے نبی کے اونچے اخلاق، اللہ کے نبی کی اچھی عادات سن کر، حالات سن کر بہت متاثر ہوا، اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گیا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ خبر دی کہ عدی ابن حاتم آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں بھاگا تھا۔ پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے آپ کا چہرے انور چمکنے لگا۔ آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم مجھ سے مانگے، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہے۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبیلوں نے اپنی زکوٰۃ روک دی، بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر جمے ہوئے تھے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر خلافت کی بارگاہ میں پیش کی۔ عراق کی فتوحات، دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے، اور سن ہجری 68 میں 120 برس کی عمر پا کر کے انتقال فرمایا، اور سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں عدی بن حاتم کی روایت کی ہوئی حدیث مذکور ہے۔ پھر ایک جگہ ہے تبو، مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں موجود ہو۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا، لمبا سفر ہوا، گرم ہوا، گرم سواری، گرم کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا،
اور یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمشاری بھی اٹھانی پڑتی تھی، اسی وجہ سے اس کا اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس غزوے کا ایک نام غزوہ فاضحہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سن ہجری 9 جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے ماتحت میں ملک شام پر حکومت جو کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے عرب کے غسانی قبیلے کو اپنا اعلٰی بنا کر مدینے پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر زیتون کا تیل بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر رکھی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ مختلف قبیلے عرب کے، اس میں غسان بھی ہے، وہ بھی شامل ہے۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں، اس لیے حضور نے فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا، بے پناہ سخت گرمی پڑ رہی تھی، ان وجہ سے لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور جنگ کے سامان کا انتظام کرنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی حالات خراب تھے، پریشان تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب کے قبائل سے فوجیں اور مالی مدد طلب فرمائی، اور اسی طرح اسلام میں کسی خیر کے کام کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، گھر کا تمام سامان، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا، اور یہ منقول ہے کہ حضرت عمر جب اپنا آدھا مال لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اس دن اتفاق سے حضرت عمر فاروق کے گھر میں بہت زیادہ مال تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، کتنا مال یہاں لائے اور کتنا گھر چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدھا مال حاضر خدمت ہے، آدھا گھر والوں کے لیے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ اور جب یہی سوال آپ نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق سے کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا کر کے آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے لائے، 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مد میں لا کر کے دی، اور اللہ کے نبی کی مبارک آغوش میں وہ اشرفیہ بکھیر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائے کہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے ہو، اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم گھر پر چھوڑ کر کے آئے ہو۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اسی طرح تمام انصار اور مہاجرین نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری نے کئی من کھجوریں دی، اور حضرت ابو عقیل انصاری جو بہت مفلس تھے، فقط 1 سا کھجور لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی یا رسول اللہ کہ میں نے دن بھر پانی بھر بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہے، 1 سا گھر والوں کو دیے، اور یہ 1 سا حاضر خدمت ہے۔ اللہ کے نبی کا مبارک دل اپنے ایک جانثار مفلس صحابی کے اس نذرانے خلوص سے اللہ کے نبی کا دل اتنا متاثر ہوا کہ آپ نے اس کھجوروں کو پورے مال پر بکھیر دیا۔ اللہ کے رسول کا اب تک یہ طریقہ تھا
کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ اسلامی لشکروں کو بھی عین وقت یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام کھلا طور پر کیا گیا، بتا دیا گیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ حضرات صحابہ نے جیسا کہ بتایا کہ دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہیں ہو سکا، چنانچہ بہت سے جانباز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کی دربار میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی بے سر و سامانی پر اس طرح بلبلا کر روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آہوزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ جب وہ اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کر لو، تو وہ واپس گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر نہیں جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے، مدینے کا انتظام چلانے کے لیے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اور جب حضرت علی نے بہت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینے سے چل کر مقام ثنیۃ الوداع میں آپ نے قیام فرمایا، فوج کا جائزہ لیا، فوج کا اگلا پیچھا دانا مرتب فرمایا، وہاں سے کوچ کیا، اور منافقین قسم قسم کے جھوٹے عذر بہانے بنا کر رہ گئے، اور مخلص مسلمانوں سے بھی چند حضرات رہ گئے۔ ان میں یہ حضرات تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، ابو خیثمہ، ابو ذر غفاری۔ ان میں سے ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری تو بعد میں جا کر شریک ہو گئے، لیکن 3 صحابی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی شریک نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کا اونٹ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا، انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، اور جب روانہ ہوئے تو راستے میں تھک گیا، مجبوراً انہوں نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں جا کر کے شامل ہو گئے۔ حضرت ابو خیثمہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن شدید گرمی میں کہیں سے باہر آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا، تھوڑی دیر اس سائے میں اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر اچانک ان کے دل میں حضور کا خیال آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام اور چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا کے مقدس رسول اس تڑکتی دھوپ میں اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک اونٹ سوار کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوں گے، اسی طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کی وہ بستیاں ملی جو اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں نہ ٹھہرے، بلکہ بہت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے باہر نکل جائے، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے، نہ کسی کام میں لائے۔ اس غزوے میں پانی کی کمی، شدید گرمی، سواریوں کی کمی، مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل پر پہنچ کر کے انہوں نے دم لیا۔ جب حضور تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی وہاں پہنچنے کے بعد پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگوایا
ہاتھ منہ دھویا، اس پانی میں کلی فرمائی اور پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں اڑیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ حضور نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکر کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک آ رہے، تو رومیوں کے دلوں پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے۔ اللہ کے رسول نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور آس پاس میں اللہ کی فوجوں کا جلال دکھا کر کفار کے دلوں میں اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے، اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں یلا کا سردار جس کا نام یختہ تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جزیہ دینا قبول کیا، اور ایک سفید خچر بھی اللہ کے نبی کو عطا کیا، جس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اس کو اپنی مبارک چادر عطا فرمائی۔ اس کو ایک دستاویز لکھ کر عطا فرمایا کہ وہ اپنے آس پاس کے سمندر سے ہر قسم کے فائدے حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح جربا اور ازرخ کہ عیسائیوں نے بھی اللہ کے نبی کے حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گھائی کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا، بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے آنا۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید نے چاندنی رات میں عقیدر کو اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا، اور حسان نے چونکہ حضرت خالد ابن ولید سے جنگ شروع کر دی، اس لیے حضرت خالد نے اس کو قتل کر دیا، مگر عقیدر کو گرفتار کر دیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کر دے۔ وہ مدینہ آیا اور حضور نے اس کو امان دے دی۔ اس غزوے میں جو لوگ غیر حاضر تھے، غزوہ تبوک میں، ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب حضور تبوک سے واپس آئے اور مسجد نبوی پہنچے تو منافقین نے قسمیں اٹھا کر اپنا عذر بیان کیا۔ حضور نے کسی سے کوئی پکڑ نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن 3 مخلص صحابی حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربی، ان کا 50 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ فرمایا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے اور احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا تو عورتیں، بچے، باندیا، غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے، استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ جب آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تشریف فرما ہو گئے تو حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کی مدح میں قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیر و عافیت اس دشوار گزار سفر سے جو تبوک کا تھا آپ کی تشریف آوری پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قسمیں کھا کر عذر پیش کر رہے تھے، قہر و غضب سے بھری ہوئی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی اور ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں سوائے ایک حضرت ذوالبجادین کے کسی صحابی کی شہادت نہیں ہوئی اور نہ وفات ہوئی کسی، صرف ایک۔ حضرت ذوالبجادین کون تھے اور ان کی وفات اور دفن کا کیسا منظر تھا؟ یہ ایک بہت ہی ذوق آفری اور بہت لذیذ حکایت ہے۔ یہ قبیلے مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں تھے۔ جب یہ سمجھ کی عمر کو پہنچے اور اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرستی سے نفرت پیدا ہوئی، اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر ان کا چچا بہت ہی کٹر کافر تھا، اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی اسلام کے دامن میں آ جاؤ، کیونکہ میں اسلام کے قبول کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کے کپڑے اتار دیے اور گھر سے نکال دیا بغیر کپڑے کے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کو تہبند آدھے کو چادر بنایا اور اسی لباس میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔
رات بھر مسجد نبی میں ٹھہرے رہے، نماز فجر کے وقت جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو۔ حضور نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام عبد العزہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین یعنی دو کمبلوں والا۔ حضور نے ان پر بہت کرم فرمایا اور یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور بہت بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ذوق شوق اور انتہائی شوق کے ساتھ درخواست کی کہ اے رسول اللہ دعا فرمائیے کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول کی چھال لائے اور آپ نے ان کی بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی کہ اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد تو شہادت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو تو اگر بخار میں بھی مرو جب بھی تم شہید ہوں گے۔ اور اللہ کی شان، جب حضرت ذوالبجادین تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہوئے اور اسی بخار میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت بلال کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا، بلال بن حارث مزنی کا، کہ حضرت بلال ہاتھ میں چراغ کے لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو لحد میں سلایا، خود ہی قبر کو کچی اونٹوں سے بند کیا اور دعا مانگی کہ اللہ ذوالبجادین سے میں راضی ہوں، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت ذوالبجادین کے دفن کا یہ منظر جب دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ کاش ذوالبجادین کی جگہ یہ میری میت ہوگی۔ منافقوں نے اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جو حقیقت میں منافقین کی سازشوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ ابو عامر راہب جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، جس کا نام حضور نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا تھا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو، میں قیصر روم کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دوں۔ اسی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منافقین پلاننگ کرتے تھے اور اسلام اور محمد الرسول اللہ کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقوں کا ایک گروہ آیا اور صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے کافی اصرار کیا مگر آپ نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں، ان کی مکاریوں، ان کی دغا بازیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئی اور منافقین کے نفاق اور اسلام کی دشمنی کے تمام راز بے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ آیتیں نازل ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے، نقصان پہنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے غرض سے بنائی ہے اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی سے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ان کے لیے ایک پناہ گاہ ہاتھ آ جائے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ لا تقم فی ابدا، خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہے، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہو۔ وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے اور خدا پاکی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک کو، حضرت مان کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد حضور نے ذوالقعدہ سن ہجری 9 میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنایا، حضرت علی کو نقیب اسلام، حضرت سعد بن وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ کو معلم بنایا اور اپنی طرف سے قربانی لیے 20 اونٹ بھی بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کعبہ کے حرم اور عرفات اور منی میں خطبہ پڑھا، اس کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے سورہ برات کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائی اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ کوئی بغیر کپڑے کے طواف کر سکے گا، اور 4 مہینے کے بعد کفار اور مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی۔
حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ نے اس اعلان کی اس قدر زور زور سے منادی کی کہ ان لوگوں کا گلا بیٹھ گیا، اور اس اعلان کے بعد کفار اور مشرکین فوج در فوج آ کر کے مسلمان ہونے لگے۔ اور سن ہجری 9 میں کچھ اور واقعات ہوئے۔ اس سال پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین مقرر ہوئے، جو غیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے انڈر میں تھی ان کے لیے جزیے کا حکم نازل ہوا، قرآن کی آیت اتری حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، سود اور انٹرسٹ کا حرام ہونا نازل ہوا۔ اس کے بعد سن ہجری 10 میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبوں میں حضور نے اس کا خوب اعلان فرمایا۔ حبشے کا بادشاہ جس کا نام حضرت اسمحہ تھا، جن کے زیر سایہ مسلمان مہاجرین نے چند سال حبشہ میں پناہ لی تھی، ان کی وفات ہوئی۔ حضور نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی مر گئے۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ کی درخواست پر ان کی دلجوئی کے لیے حضور نے اس منافق کے کفن کے لیے اپنا کپڑا عطا کیا، اس کی لاش کو اپنے زانوئے اقدس پر رکھ کر اس کے کفن میں اپنا لعاب ڈالا، اور حضرت عمر کے بار بار منع کرنے کے باوجود، چونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس کے بعد حکم نازل ہوا کہ رسول ان منافقوں میں سے جو مرے کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور ان کی قبر کے پاس آپ کبھی کھڑے نہ ہو، یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور کفر کی حالت میں یہ لوگ مریں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کبھی آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ یہ سن ہجری 9 کے کچھ شروعاتی واقعات ہے۔ پھر سن ہجری 9 ہی میں کچھ اور واقعات ہوئے، وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔